میں بتاؤں، ربوبیت کا ایک راز ہے، وہ کھل جائے تو ربوبیت بیکار ہے۔ رسالت و نبوت کا راز ہے، وہ کھل جائے تو وہ بھی بیکار ہے۔ ولایت کا بھی راز ہے، وہ کھل جائے تو وہ بھی بیکار۔ فخر کا بھی ایک راز ہے، وہ کھل جائے تو وہ بھی بیکار۔ تو یہ وہی راز ہیں جو کھل رہے ہیں نا۔ یہ نقشہ ہے عرش الہی کا۔ اس نقشے میں 7 کرسیاں رکھی ہیں۔ کتنی رکھی ہوئی ہیں؟ 7 کرسیاں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، پہلی دفعہ بات کر رہا ہوں میں، تو میری لاج رکھنا کہ گمراہ نہیں ہو جانا۔ 7 کرسیاں رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ، ایک نہیں ہے، 7 ہیں۔ اور یہ 7 کرسیاں، ایک ایک کرسی کے اوپر ایک ایک سلطان بیٹھا ہوا ہے۔ بالکل پیچھے بیٹھا ہوا ہے رب، اور اس کے سینے سے ایک تار نکل رہی ہے نور کی، جو اگلی کرسی پہ بیٹھے ہوئے سلطان کے اندر جا رہی ہے، اس سے نکل کے یہاں آ رہی ہے، اس سے نکل کے یہاں، اس سے یہاں، اس سے یہاں، اس سے یہاں۔ جو ان 7 کرسیوں میں شامل ہے، اس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ علی صراط مستقیم، اور وہ جو تار ہے نا حبل اللہ، اس میں الی صراط مستقیم ہے، اور یہ علی صراط مستقیم ہے۔ اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ 7 کرسیاں ہیں۔ تو جناب سلطان باہو نے فرمایا اپنی کتاب میں کہ وہ جا رہے تھے کہیں، ایک بندے نے کہا مجھے دیدار کرا دو، انہوں نے کہا دیکھو جی اوپر، اس کو دیدار کرا دیا۔ وہ 1 مہینے تک وہیں کھڑا رہا۔ وہ کون سا دیدار تھا؟ وہ جو سلطان صاحب یہاں کرسی پہ بیٹھے تھے، اس طفل نوری کو دکھایا اس بندے کو، یہ دیدار تھا۔ اچھا جی، مزہ تو تب ہے کہ جب سلطان حق باہو یہ والی کرسی والا دکھائیں۔ میں بتاؤں، ربوبیت کا ایک راز ہے، وہ کھل جائے تو ربوبیت بیکار ہے۔ رسالت و نبوت کا راز ہے، وہ کھل جائے تو وہ بھی بیکار ہے۔ ولایت کا بھی راز ہے، وہ کھل جائے تو وہ بھی بیکار۔ فخر کا بھی ایک راز ہے، وہ کھل جائے تو وہ بھی بیکار۔ تو یہ وہی راز ہیں جو کھل رہے ہیں نا۔ اچھا، اب یہ جو لائن سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب زمین پر کوئی اہل نظر ہے، کوئی اہل ملکوت ہے، کوئی اہل جبروت ہے، فقیر ہیں، یہ پھرتے ہیں نا بہت بڑے بڑے فقیر۔ اب انہوں نے سجدے کیے، اور قلب کے ذریعے ان کے سجدے اوپر گئے۔ وہ سجدہ یہاں سے گیا نا، سجدہ پہنچا یہاں سے، آواز آتی ہے۔ اب وہ کھڑا ہے سجدہ یہاں پر، وہ سجدہ پہنچا یہاں پر رک گیا، تو ادھر سے آواز آتی ہے۔ یہ جو سب سے آگے والی کرسی والا ہے، یہ کہتا ہے جی یہ میرے لیے نہیں ہے، اس کو آگے پاس کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی یہ میرے لیے بھی نہیں ہے، پھر آگے پاس کرتا ہے۔ اگر اس کے لیے ہو تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، نہیں تو وہ کہتے ہیں اور آگے جاؤ، اور یہ گھومتا رہتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو اس وقت حضور کی 2 سیٹیں تھیں، ایک تو اسی لائن میں اور ایک سب سے آگے۔ سب سے آگے کیوں تھی؟ کہ یہ میرا دور ہے، اب سارے سجدے ادھر آئیں گے۔ ہاں، اس کے بعد پھر جب دین چلا گیا، مر گیا، دین مر گیا نا۔ جب غوث پاک کا دور آیا تو وہ جنگل میں تھے، تو انہوں گٹھری رکھ کے جا رہے تھے، وہ بار بار گر رہی تھی، زمین نے قدم پکڑ لیا، آپ کے جانے نہیں دے رہی تھی زمین۔ تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ مجھ سے زیادہ طاقت کس میں آ گئی جو میرے پاؤں پکڑ لی۔ دیکھا ایک نیم مردہ حالت میں شخص سامنے پڑا ہوا ہے، اور وہ آپ کو نظر آیا، غوث پاک کو۔ تو آپ نے، غوث پاک نے کہا کہ بھائی تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی میں آپ کے جد امجد محمد رسول اللہ کا دین اسلام ہوں، نیم مردہ ہوں، آپ مجھے اپنے طاقت سے کھڑا کر کے طاقت عطا کریں۔ غوث پاک نے ہاتھ بڑھایا اور اس کو کھڑا کیا، تو غیب سے آوازیں آئیں، محی الدین، محی الدین، یعنی دین کو زندہ کرنے والا، دین کو زندہ کیا۔ پھر ان کی جب شہنشاہیت قائم ہوئی تو اب ان کی 2 سیٹیں ہو گئی، ایک لائن میں ہی لگی رہی، اور اب سامنے فرنٹ پر ان کی آ گئی۔ اور پھر کیا ہوا کہ اب جب فرنٹ پر آ گئی نا، تو جو لوگوں کو دیدار ہوا، ولیوں کو جو دیدار ہوا، وہ اسی کا دیدار ہوا نا۔ اسی لیے سلطان باہو نے کہا تھا بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں، کرسا میرا میرا ہوں۔ او بھائی تم تو سلطان الفقراء ہو، تم تو کہتے ہو کہ مجھے اللہ کہتے ہو تو بجا ہے، تو اب تم یہاں بغداد شہر کے ٹکڑے کیوں مانگ رہے ہو؟ اسی لیے مانگ رہے ہو نا
بغداد سے، یہ سلطان باہو نے کہا، بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگسا کرسو میرا میرا، یہ سامنے کرسی اس کی ہوتی ہے، سمجھ گئے وہ بات؟ تو اس دن جو ہے جب میں نے کہا سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں تو آپ کو چاہتا ہوں، تو جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ تو اس کے دوسرے یا تیسرے دن بعد یہاں لے گئے، کہنے لگے میرے ساتھ رہ کے کیا کرو گے؟ تم ایسا کرو، میں تمہیں اچھی جگہ لایا ہوں، یہ دیکھو، یہاں رہنا پسند کرو گے؟ غور سے سننا۔ اب یہاں کھڑے ہو گئے، یہ دیکھیں یہ کرسی رکھی، یہاں کھڑے ہو گئے، یہاں رہنا پسند کرو گے؟ نہیں، پسند نہیں ہوئی، یہ کرسی ہٹا دی، منظر ہٹ گیا، اب پچھلے والا آ گیا عرش، یہاں نہیں، یہ بھی ہٹا دیا، یہاں نہیں، یہاں نہیں، یہاں نہیں، یہاں نہیں، یہاں نہیں، تو پھر کہاں جاؤ گے تم آپ؟ اچھا اب کیا ہوا؟ اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ جب کہا نا ادھر کہ ولایت ختم ہو جائے گی امام مہدی کے آنے پر، تو پھر یہ سیٹ پورا کا پورا ہٹا دیا گیا۔ اب یقین کرو اللہ کی عزت کی قسم، یہ جو ہے اب ایک ہی کرسی رکھی ہے، ایک ہی کرسی ہے، کبھی اس کے اوپر الف لام میم ہوتا ہے، کبھی الف لام را ہوتا ہے، باقی اور کوئی نہیں ہے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اب جب اس کے اوپر الف لام میم ہوتا ہے نا، الف لام میم، تو اس وقت اس کا کلر ہوتا ہے، یوں سمجھ لو یلو، یلو ہوتا نہیں ہے، میں ایسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اب اس کا کلر یلو ہے، تو جب اس کا کلر یلو ہے تو جو الف لام میم والے ہیں ان کے آنے کا راستہ کھلا ہے، اور پھر اگر اس کا کلر یلو نہیں ہو، فرض کیا ریڈ ہو، تو ان کے آنے کا راستہ بھی کھلا ہے، اور یہاں کا راستہ بھی یوں کھول دیا جاتا ہے کہ یہاں تک پہنچے، یہاں سے آگے چلا جائے۔ تو جب وہ 7 کرسیاں لگی ہوئی تھیں تو وہ یہ یلو گراف تھا، تو اس کرسی کے بعد آگے کچھ نہیں تھا، بس ختم۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر ادھر لے گئے کہ چلو اب دیکھو، اب جو دیکھا ہے تو یہاں گئے، یہاں کے پیچھے کا راستہ نظر آ رہا ہے۔